کیا انسان واقعی سورج کو قید کر سکتا ہے؟ کیا ریت کے سنسان صحرا میں ہزاروں شیشے مل کر رات کے اندھیرے میں بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تیل کے کنویں نہیں بلکہ سورج کی روشنی ہوگی؟ السلام علیکم، میں ہوں فیضان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ذرا تصور کریں، ایک وسیع صحرا جہاں میلوں دور صرف ریت نظر آتی ہے، لیکن اچانک آپ کو ہزاروں چمکتے ہوئے شیشے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ شیشے خاموشی سے سورج کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان سب کے درمیان ایک بہت بڑا ٹاور کھڑا ہے، تقریباً 80 منزلہ عمارت جتنا بلند یہ ٹاور ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں، یہ چین ہے جو اس وقت دنیا کے سب سے حیران کن توانائی منصوبوں میں سے ایک پر کام کر رہا ہے۔ چین کے صحرائی شہر ڈین ہانگ اور گانسو کے علاقوں میں ہزاروں ہیلیوسٹیٹ مرر یعنی کمپیوٹر سے کنٹرول ہونے والے شیشے سورج کی روشنی کو ایک مرکزی ٹاور پر منعکس کرتے ہیں۔ یہ شیشے عام شیشے نہیں ہیں، یہ پورا دن سورج کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے اور یہ ہزاروں شیشے مسلسل اس کی ڈائریکشن بدلتے رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی ٹاور پر پڑتی رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں دنیا کو لگا تھا یہاں صرف 12,000 شیشے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا بعض منصوبوں میں 27,000 سے زائد ہیلیوسٹیٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹاور آخر کرتا کیا ہے؟ اصل راز ٹاور کے اندر موجود پگھلا ہوا نمک ہے۔ جی ہاں، نمک، لیکن یہ عام کھانے والا نمک نہیں، یہ سوڈیم نائٹریٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ پر مشتمل خاص پگھلا ہوا نمک ہے جو انتہائی زیادہ گرمی اپنے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب ہزاروں شیشوں کی روشنی ایک ہی مقام پر جمع ہوتی ہے تو ٹاور کے اوپر شدید حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ پگھلے ہوئے نمک کا درجہ حرارت 540 سے 550 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں اصل انقلاب شروع ہوتا ہے۔ عام سولر پینلز کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ رات، سورج غروب ہوا، بجلی ختم۔ لیکن چین نے اس مسئلے کا حل گرم نمک سے نکال لیا ہے۔ یہ پگھلے نمک کئی گھنٹوں تک گرمی محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد بھی بجلی بنتی رہتی ہے۔ یہ گرم نمک بڑے حرارت محفوظ رکھنے والے ٹینکس پر محفوظ کیے جاتے ہیں۔ پھر یہی حرارت پانی کو گرم کرتی ہے، پانی بھاپ بن جاتا ہے، بھاپ ٹربائنز چلاتی ہے اور یہ ٹربائنز بجلی پیدا کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے روایتی تھرمل پاور پلانٹ کام کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کوئلہ نہیں جل رہا، سورج استعمال ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اب اس ٹیکنالوجی کو مستقبل کی کلین انرجی مان رہی ہے۔ چین کا ڈینگ ہوانگ پلانٹ تقریباً 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، جبکہ کچھ نئے منصوبے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ چین کے جینٹا پروجیکٹ پر 25,000 سے زائد یہ لگائے گئے ہیں اور یہ منصوبہ اربوں کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبے لاکھوں گھروں کو بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات بھی ہے، یہ ٹیکنالوجی صرف بجلی نہیں بنا رہی، یہ صحرا کی تقدیر بدل رہی ہے۔ یہاں پہلے صرف ریت تھی، اب وہاں ہزاروں آئینے نما سولر پینلز، وہیکلز، ٹاورز، جدید کنٹرول سسٹمز، پگھلے ہوئے نمک کو محفوظ رکھنے والے ٹینکس اور سمارٹ انجینئرنگ استعمال کی جا رہی ہے۔ چین بنجر صحراؤں کو سبز توانائی کے خزانے میں تبدیل کر رہا ہے، اور شاید اسی لیے دنیا اب صرف تیل کی جنگ نہیں لڑ رہی، توانائی کے مستقبل کی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، چین آخر اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ چین جانتا ہے مستقبل میں سب سے طاقتور ملک وہ ہوگا جس کے پاس سستی اور مسلسل بجلی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ چین سولر، ہوا، بیٹری سٹوریج، پگھلا ہوا نمک اور AI کنٹرول انرجی سسٹم پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کے کئی ممالک اب بھی کوئلے پر چل رہے ہیں، کئی ممالک تیل کے محتاج ہیں، لیکن چین سورج کی گرمی ذخیرہ کر رہا ہے، یعنی اب صرف بجلی نہیں، ہیٹ سٹوریج بھی فیوچر ٹیکنالوجی بن رہی ہے، اور مولٹن سالٹ اس فیوچر کا حصہ ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا ایک بڑا فائدہ ماحولیات بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبے ہر سال لاکھوں ٹن کاربن کا اخراج کم کر سکتے ہیں، یعنی کم پولوشن، کم حیاتیاتی ایندھن اور صاف انرجی۔ لیکن ہر چیز اتنی آسان بھی نہیں، ایسے منصوبے بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے چاہیے ہزاروں شیشے، بڑی زمین، انتہائی جدید انجینئرنگ،
जदीद ट्रैकिंग सिस्टम्स और वसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसीलिए हर मुल्क ये टेक्नोलॉजी आसानी से तैयार नहीं कर सकता। दूसरी अहम बात इसकी जोग्राफियाई लोकेशन है। ये टेक्नोलॉजी वहां सबसे ज्यादा कामयाब होती है जहां शदीद धूप, बारिश कम हो और सहरा मौजूद हो। इसलिए चीन के सहरा, गोबी और गैंजो जैसे इलाकों में इसके लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। अब जरा पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान में भी थर, चोलिस्तान, बलोचिस्तान जैसे वसी सहरा मौजूद हैं। पाकिस्तान में सूरज की रोशनी भी बहुत ज्यादा है और तवानाई का बहरान भी, लेकिन अभी पाकिस्तान ज्यादातर दरामदी ईंधन, थर्मल पावर और महंगी बिजली पर इंहसार कम किया जा रहा है। सवाल यह है क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी ऐसे सोलर टावर बना सकता है? माहिरीन का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सरमायाकारी और सियासी तसलसल, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। एक वक्त था जब ताकत का मतलब था तेल, फिर गैस आई और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, और अब हजारों शीशे, सहरा के दरमियान एक टावर और गर्म नमक दुनिया की ताकत का नया निशान बनते जा रहे हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस देखने में आसानी हो। शुक्रिया।